ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں 10 صورتیں بھی قرآن کریم کی یاد نہیں ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے، اپنے دوستوں میں ہی غور کریں گے، اپنے آس پڑوس میں ہی غور کریں گے، تو یقیناً آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جن کو قرآن کریم کی بمشکل ایک یا 2 صورتیں یاد ہیں۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، قل هو اللہ شریف کی صورت یاد ہے، اور قل اعوذ برب الناس کی 2-3 صورتیں یاد ہے، باقی اسے قرآن کریم میں سے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ساری نماز میں بس ان 2 چند صورتوں کو ریپیٹ کرتا رہتا۔ ایسے لوگ آپ کو کم تعداد میں نہیں، بڑی تعداد میں ملیں گے کہ جو صرف چند صورتوں سے ہی اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں، ان کے پاس سیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کریم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث صرف جوان نہیں، بوڑھے نہیں، بچے بھی آ کر سیکھتے تھے۔ بچے اس وقت پڑھائی کا دور نہیں تھا، جیسے آج کل سب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر۔ عرب کے اندر کوئی اس طرح پڑھائی کا رواج نہیں تھا، تو بچہ اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس زمانے کے لحاظ سے یہ تعجب کی بات ہوتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک بچے صحابی تھے، جو بچے تھے اور وہ مدینے سے کافی دوری پر رہتے تھے، مدینے میں آنا ان کا ممکن نہیں تھا، مدینے وہ نہیں آ سکتے تھے، کچھ مجبوریاں تھیں گھریلو، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بستی سے باہر مدینے کے راستے پر آ کر روزانہ بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی قافلہ مدینے سے آ رہا ہے تو اس کو روکتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کیا تمہیں قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی آیت یاد ہے؟ تو اب بعض مرتبہ کسی کو 1 آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیتیں یاد ہوتی، کسی کو 3 آیتیں یاد ہوتی، تو یہ سب سے سن کر اس کو یاد کر لیتے اور اس طرح گھر چلے جاتے تھے۔ تو روزانہ اس طرح یہ کرتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے قرآن کریم کا ایک کافی ذخیرہ انہوں نے ایسے حفظ کر لیا تھا۔ اور یہ بچوں کی بات ہے، قرآن بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے، جو خود آل و اولاد والے تھے، جن کی بیوی بچیاں تھیں، وہ بھی قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ آج ہم یہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ بزنس کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں، جاب کرتا ہوں ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو روزی کے لیے دوڑنا پڑ رہا ہے، آپ اپنے پیٹ پالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی تو کرنا پڑتا تھا۔ وہ کوئی بھوکے تھوڑے ہی رہتے تھے، ان کو بھی اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے ان کو بھی کاروبار کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی مزدوری محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ کہاں سے ٹائم نکالتے تھے؟ اگر وہ ٹائم نکال سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتے؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے اندر گھس آئی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس موبائل ہے، انسٹاگرام پہ اس کی آئی ڈی ہے، فیس بک وہ یوز کرتا ہے، واٹس ایپ وہ یوز کرتا ہے، انسٹاگرام پر اس کی آئی ڈی میں کوئی پرابلم ہو گئی، فیس بک پر وہ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے مگر نہیں جا پا رہی ہے، اب وہ پریشان ہے۔ اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کبھی کسی دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ پرابلم ہو گئی ہے، سولو کیسے ہو گئی، کبھی کسی دوسرے دوست کے پاس جا رہا ہے کہ میری آئی ڈی کام نہیں کر رہی ہے، میں اس کو کیسے صحیح کروں، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی یوٹیوب پہ خود سرچ کر رہا ہے ویڈیو کہ میں ایسی پرابلم میں کیا کریں۔ تو ایک آدمی کے پاس، جس کے پاس یہ سب کرنے کے لیے ٹائم ہے، اس کے پاس قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ دھوکے بازی ہے جو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ سے شکایت کریں گے، او مائی لارڈ مائی پیپل ڈیزرٹڈ دس قرآن، کہ میرے خدا، او میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، نہ تو قرآن کریم کو سنا اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول شفاعت کرتا ہے، یوم آخرت کے دن نبی اور رسول شفاعت کریں گے۔ اگر خود نبی اور رسول ہی بندوں کی شکایت کریں گے تو بھلا ایک آدمی شفاعت کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، وقت نکالیے، قرآن کریم سیکھیے، کم از کم ایک عام کا پارا تو ہر آدمی کے یاد ہونا چاہیے، اور اگر عام کا پارا بھی نہیں تو کم از کم 20-25 صورتیں تو بالکل ازبر یاد ہونی چاہیے تاکہ آدمی ان کو بلا تکلف نماز کے اندر پڑھ سکے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کی تعلیم کے نام پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں